الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر صدر محترم اور میرے مربی و مشفق حضرات اساتذہ کرام اور دور دراز سے تشریف فرما مہمانان اعظام، شاعر کہتا ہے مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے، مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ ظالم کیا سمجھتا ہے جو اپنے دل میں ہنستا ہے، یہ ظالم کیا سمجھتا ہے جو اپنے دل میں ہنستا ہے، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ حضرات، آج کے اس متبرک و منور اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں اور آپ کو چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف چاند اور سورج سے بھی زیادہ صاف اور شفاف ہے۔ وہ قرآن پاک کہ جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد سبحانی ہے کہ قرآن پاک وہ صاف اور شفاف اور چمتکار کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ میرے دوست بزرگوں، قرآن پاک اس رب کائنات کی طرف سے نازل کیا ہوا ایک حسین تحفہ اور گلدستہ ہے کہ جس نے صرف 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ قانون اور انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحاء و بلغاء عتبا و شعراء حیران و شزر رہ گئے اور بڑے سے بڑے فصیح و بلیغ زباندانی کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی آیتوں کو سن کر پتھر جیسے جگر رکھنے والے انسان بھی اپنے جگر کو قابو کرنے پر مجبور ہو گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی آیتوں کو سن کر عمر جیسا کٹر دل انسان بھی ایمان لانے پر مجبور ہو گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی آیتوں کو سن کر انسان تو انسان، جنات بھی ایمان لانے پر مجبور ہو گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی آیتوں کو سن کر نجاشی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ ایمان میں داخل ہو گئے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہی وہ قرآن ہے جس نے زمان و مکان میں زندگی بخشی، یہی وہ قرآن ہے جس نے مردہ قوم کو زندگی بخشی، یہی وہ قرآن ہے جس نے عدل و انصاف کا پیغام دیا، یہی وہ قرآن ہے جس نے قیصر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا دیا، یہی وہ قرآن ہے جس نے باطل کے لہراتے ہوئے جھنڈے گرا دیے، یہی وہ قرآن ہے جس نے توحید اور ایمان کا درس سکھایا۔ میرے دوست بزرگوں، یہی وہ قرآن ہے جس نے ایک ایشور، ایک رب تعالیٰ، ایک خالق، ایک مالک کی بھکتی سکھائی۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے غیروں کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے، غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے، غیروں کے سامنے ماتھے کو ٹیکنے سے منع کیا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے جنت اور جہنم کا درس سکھایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ماں باپ کے حقوق بتلائے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے پڑوسیوں کے حقوق بتلائے۔ ہاں مجھے کہہ لینے دیجئے، یہ ایسا قرآن ہے جس میں سارے علوم و فنون موجود ہیں۔ علم سائنس قرآن میں موجود ہے، علم جغرافیہ قرآن میں موجود ہے، علم طب قرآن میں موجود ہے، علم دین و دنیا قرآن میں موجود ہے۔ مختصر یہ ہے کہ سارے علوم و فنون قرآن میں موجود ہیں۔ یہ زمین و آسمان بحر و بر قرآن میں ہے۔ مختصر یہ ہے کہ خشک تر قرآن میں ہے۔ میرے دوست بزرگوں، آج کے اس نازک اور پرخطر دور میں حفظ کلام پاک کو فضول اور بیکار سمجھا جا رہا ہے،
روز اس صاف اور شفاف کتاب کے بارے میں ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها۔ میرے دوست بزرگوں، کل قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مقام اور مرتبہ وہی ہوگا جہاں تو آخری آیت پر پہنچے۔ میرے دوست بزرگوں، یاد رکھو یہ قرآن پاک دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ کوئی بھی زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے، کوئی بھی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن رب کائنات کا عظیم اور مقدس کتاب ہے، کیوں نہ ہو، جبکہ اس کا اتارنے والا بھی امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ تمام مہینوں سے اعلیٰ، اور جس رات میں نازل ہوا وہ رات ہزار مہینوں ہزار راتوں سے بہتر اور افضل ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ کا دلارا، خدا کا پیارا حضور پر نور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پاک پڑھا اور اس پر عمل کیا تو اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے کہ جب والدین کو اس قدر انعام سے نوازا جائے گا تو سوچو خود پڑھنے اور پڑھانے والے کے مقام اور مرتبے کا کیا علم ہوگا۔ میرے دوست بزرگوں، کل قیامت کا میدان ہوگا اور حافظ قرآن اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، اور ایسے 10 آدمیوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، پروردگار عالم اس کی سفارش قبول فرمائیں گے اور ان لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی نجات عطا ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، سمجھیے، ہوشیار ہو جائیے، خواب و غفلت کے حجاب کو چاک کیجیے، قرآن پاک سے وابستہ ہو جائیے، خود بھی قرآن پڑھیے، اپنے اپنے بچوں کو بھی پڑھائیے۔ خدا نخواستہ آج اگر ہم نے چند پیسوں کے خاطر اپنے بچوں کو دین سے دور رکھا، ہماری نظر اخروی نعمتوں کے بجائے دنیاوی ڈگریوں پر رہی، تو میرے دوست بزرگوں، کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ میں اپنی بات کو اس شعر کے ساتھ ختم کر رہا ہوں۔ مسلمانوں، کسی ہندو شاعر نے کیا ہی شکوہ کیا ہے، میں غیر مسلم ہوں تو کیا ہوا، سر پر اٹھا کر قرآن لا سکتا ہوں۔ میں غیر مسلم ہوں تو کیا ہوا، سر پر اٹھا کر قرآن لا سکتا ہوں۔ مسلمانوں، تم اپنے اخلاق کو درست کرو، تمہیں دیکھ کر میں ایمان لا سکتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ